آج کے ہماری ویڈیو میں جو ہمارا چیپٹر ہے وہ 15 ہے، جس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں میرے پہلی جنگ آزادی کے سپہ سالار یا جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ سپہ سالار ہوتے ہیں ایک طرح سے سیناپتی، ٹھیک ہے، جو پوری سینا کو سنبھالتے۔ عامر آج بہت خوش تھا، اس کے اسکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ یوم آزادی یعنی کہ آزادی کا دن۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جس کا موضوع تھا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار، یعنی کہ ایک پرفارمنس دیا گیا اسٹیج پر۔ اس ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، مغل سلطنت کے بادشاہ تھے، یہ آخری بادشاہ۔ عامر نے بھی اس ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طالبہ کی بہت تعریف کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے، گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو مبارکباد دی۔ عامر نے کہا، ابو، میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، تاجر بن کے آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ یعنی سٹارٹنگ میں جب انگریز آئے تھے تو وہ صرف ایک بیپاری کے روپ میں آئے تھے، اور بعد میں انہوں نے پوری کمپنی اپنی یہاں پر لگا لی۔ اپنے ملک کا مال یہاں بیچنے لگے اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن گئے۔ صنعتوں مطلب جو فیکٹریز ہوتی ہیں، بڑی بڑی میلز ہوتی ہیں، مطلب پہلے صرف سامان بیچنا شروع کیا، یہاں سے خریدنا شروع کیا، اور پھر یہیں پہ ان صنعتوں کے، ان میلز کے مالک بھی بن گئے۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لی، یعنی ملک کا سسٹم بھی سنبھالنے لگے۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی، یعنی کہ پوری طرح سے انگریزی حکومت ہمارے ہندوستان میں آ چکی تھی۔ کہنے کے لیے یہاں پہ بادشاہ تھے، لیکن ان کی چلتی نہیں تھی، مطلب ان کی حکومت اتنی پاورفل نہیں تھی۔ انگریز بادشاہ کو وظیفے دیتے تھے اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا، یعنی کہ وہ صرف ایک سیلری پہ رکھے ہوئے بادشاہ تھے کہ جنہیں ان کا فنڈ پہنچا دیا جاتا تھا، اور باقی جو بھی ڈیسیزن ہوا کرتے تھے وہ انگریزی حکومت کے ہوتے تھے۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کے کہا، ابو، تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی، ابو نے جواب دیا۔ عامر نے فوراً کہا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا۔ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے، یعنی کہ ان کو سیلری پہ رکھا گیا تھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، جب ایک انسان بے روزگار ہوتا ہے تو اسے جب کام ملتا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ تو جتنی بھی فوج تھی انگریزوں کی، ان سب میں جو سینک تھے وہ سارے ہی ہندوستانی تھے، بٹ وہ حکم انگریزوں کا فالو کرتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، فوج تو تھی، لیکن برائے نام۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ کیونکہ جب فوج ہندوستانی تھی اور وہ انگریزوں کا کہنا مانتی تھی تو پھر لڑائی کیسی؟ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی عوام کے حالات کا علم تھا، وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے، یعنی کہ جو فوج تھی اس میں بھی کچھ لوگ انسیٹسفائی تھے، اور کچھ لوگ ویسے بھی انگریزوں کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی زیادتیاں زیادہ تھیں۔ ادھر اودھ کی بیگم حسن محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا، تانتیہ ٹوپے وغیرہ اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جدوجہد میں لگ گئی۔ یعنی یہ بڑے بڑے لیڈرز تھے جنہوں نے جنگ آزادی کا آغاز کیا تھا۔ عامر نے کہا، ابو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی تھی، یعنی کہ جو فوج تھی اس میں بھی لوگ پریشان تھے ان سے۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، انگریزوں کے خراب رویے اور
بعد دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی، یعنی ان کے اپوزٹ ہو گئے، ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے انگریزی افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 5,000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا، یعنی کہ میرٹھ سے وہ دلی کی طرف بڑھے جہاں پر بہادر شاہ ظفر تھے۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعے پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ کمان سنبھالنا مطلب ان کو لیڈ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی ہو گئی۔ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں بیٹا، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجی نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا، یعنی اتنا اچھا انہوں نے فائٹ کی اس طریقے سے۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں گئے؟ لیکن اس کے بعد سب سے بڑا فیکٹ یہ تھا، تب بھی جنگ ہماری آزادی کے لیے لڑائی تھی اس میں ہم ناکامیاب ہوئے تھے۔ تو عامر نے اس کا ریزن پوچھا۔ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، یعنی کہ ان کے جو جاسوس تھے وہ شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل خبر انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ یعنی اس کی ناکامیابی جو تھی ہماری جنگ کی، وہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے اپنی فوج کو ہماری فوج کے ارد گرد لگا دیا تھا، یعنی اتنے حصے میں اگر ہماری فوج ہے دلی کے اندر تو ایک طرح سے انہوں نے پوری فوج کو ہماری گھیر لیا تھا باہر سے مورچے بنا کے۔ دوسرا، ان کے جو سیکریٹ ایجنٹ تھے وہ دلی کے اندر بھی موجود تھے، جو ہماری ساری فوج کی ایکٹیویٹیز ان کو بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہماری جو جنگ آزادی کی لڑائی تھی وہ ناکامیاب ہو گئی تھی۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی۔ ان کے پاس وسائل کی بے انتہا کمی تھی۔ منظم مطلب پوری طرح سے یہ کہتے ہیں نا چیزوں سے لبریز نہیں تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا جس سے یہ ایک طرح سے اچھی لڑائی لڑ سکتے اور اس میں کامیاب ہو سکتے۔ ان کے پاس جتنے بھی چیزیں یوز ہونے والی تھی جیسے تلوار، گھوڑے، ان سب کی بھاری ماترا میں کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی پہ دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب انسکسیسفل رہی ایک طرح سے۔ عامر نے کہا۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 2 بیٹوں کو سرعام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدار کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور ضلع وطن کر کے انہیں رنگون بھیج دیا گیا۔ ضلع وطن مطلب انہیں ان کے وطن سے ہی نکال دیا اور ان کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ اپنے وطن سے دور، عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی۔ وفات مطلب ڈیتھ ہو گئی ان کی، اور انہیں رنگون میں ہی دفن کر دیا گیا۔ عامر نے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن آ ہی نہ سکے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنے آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ یعنی کہ جب ان کے بعد ہمارے اور سینانی آئے اور فریڈم فائٹر آئے تو انہوں نے کیا کرا، ان میں ایک ہمارے بہت فیمس فریڈم فائٹر ہیں جنہیں سبھاش چندر بوس کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی پوری ایک فوج تیار کی، آرمی تیار کی جسے آزاد ہند فوج کے نام سے جانا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ان کے ہی مزار پہ گئے۔ انہوں نے ان کی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بقائد ہندوستان لے جائے، مطلب جو ان کی خواہش تھی بہادر شاہ ظفر کی کہ انہیں ہندوستان میں دفن کیا جائے، تو وہ اس کو پورا کیا سبھاش چندر بوس نے اور انہیں ہندوستان لے آئے۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جنگ آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ یعنی کہ جو جنگ 1857 میں انہوں نے شروع کی تھی آزادی کے لیے، وہ 15 اگست 1947 کو پوری رہی، مطلب اس میں کامیابی ملی ہمیں۔
اس کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا، یعنی کہ جو آگ یہاں سے شروع ہوئی اس کا جو رزلٹ جب ہمیں 15 اگست 1947 کو ملا، ہم آزاد ہو گئے، اسی کا فنکشن ہر سال منایا جاتا ہے۔ ابو آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی، میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے، آمین نے کہا۔ یعنی کہ بچے نے کہا کہ اب یہی ساری انفارمیشن میں اپنے فرینڈس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ہم 15 اگست کیوں مناتے ہیں، اور اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس میں شامل تھے اور کب کب سے شامل تھے، ان کی کیا کیا قربانی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا، اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ باقی اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے کوشچن آنسر اور دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ملوں گی۔